بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر عباس ساگر اپنے یوٹیوب چینل ساگر لا پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ کو تفصیل سے معلومات دے رہا ہوں وہ مجھے بہت سارے دوستوں نے اس کے لیے مجھے کہا اور مجھے واٹس ایپ کیے کہ نوٹری پبلک، خصوصی طور پہ نوٹری پبلک کے بارے میں ہمیں پوری معلومات دیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور یہ کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں اور یہ کیا کیا کام کرتا ہے اور کس طرح پھر ان کے کیے ہوئے کام کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس کے بارے میں معلومات ہو تو وہ بھی ہمیں بتائی جائے۔ تو یہ میں چونکہ اس حوالے سے میں نے ایک خصوصی سمجھ لیں کہ یہ سیشن بنایا ہے، چونکہ میں خود نوٹری پبلک بھی ہوں، تو اس حوالے سے میرا گزشتہ 8-10 سال کا جو ایکسپیرینس ہے بطور نوٹری پبلک، اور اس میں جو میرے سامنے ڈاکومنٹس یا جو ذمہ داریاں میں نے ادا کی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ آگاہ کروں گا۔ آپ کو مکمل معلومات دینے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ نوٹری پبلک اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ نوٹری پبلک ایک سرکار کی طرف سے متعین کردہ فرد ہوتا ہے جو کہ مختلف دستاویزات کو تصدیق کر کے عدالت میں پیش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ اس کی مین ذمہ داری ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ مختلف مواقعوں میں روزمرہ کے استعمال کے لیے عدالت میں جو دستاویزات استعمال ہوتی ہیں اس کو یہ چیک کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے اور عدالت میں استعمال کے قابل بناتا ہے۔ اس سے عدالت کا ٹائم جو وہ بھی بچتا ہے، یہ ایک قسم کی عدالت کی طرف سے بھی لگائی گئی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ اب ایک چیز اور ہے جو میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی کہ نوٹری پبلک اور اوتھ کمشنر یہ دو الگ الگ عہدے ہیں، اس کی دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں اور ان کے قانون بھی الگ الگ ہیں، اور یہ قانون جو ہیں وہ پری پارٹیشن تقسیم ہند پاکستان سے پہلے سے ہی اسی طرح چلے آ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ ذمہ داری، زیادہ جو حیثیت ہے وہ ان دونوں میں نوٹری پبلک کی ہے۔ اوتھ کمشنر جس کا مقصد ہی، جس کا ڈیزگنیشن ہی اوتھ سے ریلیٹڈ ہے اور اس نے صرف بیان حلفی ہی کو تصدیق کرنا ہوتا ہے، جبکہ نوٹری پبلک جو ہے وہ دیگر دستاویزات کو بھی تصدیق اور رجسٹرڈ کر سکتا ہے، جس کی میں تفصیل آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو نوٹری پبلک ہوتا ہے وہ صرف ایک ذمہ داری کو اس بنیاد پہ استعمال کرتا ہے کہ وہ عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے دستاویزات کو عدالت کے معیار پہ پورا اترنے کے قابل بناتا ہے۔ اب اس دستاویز میں جو لکھی گئی جو بھی بات ہے یا جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں اس کا نوٹری پبلک ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کو لکھنے والا ہوتا ہے، جو اس دستاویزات میں لکھے گئی معلومات یا کوئی بھی ذمہ داری جو لکھنے والا ہوتا ہے جس کے نیچے سائن ہوتے ہیں، وہی اس دستاویز کے انٹریز کا یا ان کے اندراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے جو کہ میں بطور نوٹری پبلک ہی جس سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اب اس میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نوٹری پبلک کی بنیادی طور پہ یہ ایک ڈیوٹی جو میں نے آپ کو بتائی، جبکہ اس کے علاوہ جو کہ عدالتی دستاویزات کے علاوہ
جو اس کے پاس رجسٹرڈ ہونے کے لیے یا تصدیق ہونے کے لیے کچھ دیگر دستاویزات بھی آتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ جو دو میوچل کوئی دو پارٹنر ہیں یا دو کوئی بھی ڈاکومنٹ لکھنے والے ہیں، وہ کوئی بھی ایگریمنٹ لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی خریدنے والا ہے، ایک چیز بیچنے والا ہے، اب وہ دونوں ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں کہ اے نے ایک چیز بی کو بیچی ہے، اتنے میں بیچی ہے، کون سی چیز بیچی ہے اور اس میں کتنا ایڈوانس لیا ہے، کتنا بقایا ہے، اور وہ باقی جو لین دین ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی اس ایگریمنٹ میں لکھی گئی ہوں گی۔ اب نوٹری پبلک کے پاس یہ دونوں لوگ آتے ہیں اور اپنی اس تحریر کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اب نوٹری پبلک کا کام ہے کہ وہ دونوں جو آئے ہیں اس کے پاس اس کو آئیڈینٹیفائی کرے ان کے شناختی کارڈ کے ذریعے سے، اور پھر ایگریمنٹ میں لکھی گئی جو تحریر ہے ان سے متعلق وہ ان سے معلومات حاصل کرے اور ان کی جو رضامندی ہے وہ پوچھے۔ اب ایک جو ہوتا ہے جو کوئی بیچنے والا ہے یا کچھ دینے والا ہے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ اس تحریر میں جو چیز بیچنے والا ہے وہ میں ہوں، اور یہ چیز میں بیچ رہا ہوں، اور یہ اتنے میں بیچ رہا ہوں، جس میں سے میں نے اتنی اماؤنٹ لے لی ہے، اب میں بقایا پیسے اس سے اتنی مدت بعد لے لوں گا، اور اس کے بعد یہ پراپرٹی جو زمین ہے، دیگر کو گاڑی ہے، یا میں ٹوٹل اماؤنٹ لے کے اس کے حوالے کر رہا ہوں یا بقایا رقم لے کے تو اس کے بعد ان کے حوالے کروں گا فلاں ڈیٹ کو فلاں وقت کے مطابق۔ تو یہ ایک اس طرح کا ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ نوٹری پبلک کے پاس رجسٹرڈ ہونے کے لیے آتا ہے۔ اب نوٹری پبلک کے پاس ایک آفیشیلی ریکارڈ رجسٹرڈ ہوتا ہے جس میں وہ ان دونوں فریقین کو جب وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک چیز پہ ایگری ہو چکے ہیں اور یہ تحریر لکھ دی گئی ہے اور نیچے اس پہ وہ سائن کروا لیتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق ایک اپنے پاس جو ریکارڈ رجسٹرڈ ہوتا ہے اس پہ بھی وہ دونوں فریقین کے دستخط لیتا ہے، اس کے اوپر تحریر وہ لکھی گئی تحریر ہوتی ہے اس کو اٹیچ کرتا ہے یا تحریر کرتا ہے تاکہ وہ ایک اوریجنل ریکارڈ اس کے پاس بھی محفوظ ہو جائے۔ اب اسی طرح یہ ایک ایگریمنٹ کی صورت ہوتی ہے، اسی طرح کوئی شراکت نامہ ہے جو دو بندے جو ایک دوسرے دونوں مل کے ایک کوئی فرم بناتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں بطور شریک، تو وہ ان میں جو شرائط طے کرتے ہیں وہ ایک بطور شراکت نامہ ایک تحریر بناتے ہیں، وہ بھی نوٹری پبلک کے پاس دونوں فریق آ کے وہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں تاکہ فیوچر میں اگر ان کا کوئی تنازع ہو تو نوٹری پبلک چونکہ ایک آفیشیلی وٹنس کے طور پہ اس میں اپنے اسٹیمپ لگاتا ہے، اس کے اوپر اپنے سائن کرتا ہے، تو وہ جب بھی کبھی فیوچر میں اگر ان فریقین کے درمیان میں کوئی تنازع کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ نوٹری پبلک اس میں اپنے ریکارڈ کے ساتھ بطور آفیشیلی وٹنس ہوتا ہے، ایک سرکاری گواہ کے طور پہ وہ پیش ہوتا ہے۔ اگر عدالت بلائے گی تو وہ عدالت میں جائے گا یا کسی بھی دیگر آفیشیل فورم پہ وہ بما ریکارڈ اس وقت یا اس موقع پہ جو بھی اس نے رجسٹرڈ یا تحریر یا ان کی رضامندی لی ہوتی ہے اس کی ایک گواہ کے طور پہ وہ آنے والے وقت میں کسی بھی موقع پر
وہ اس موقع کا ریکارڈ بما دستخط بما ان کی رضامندی وہ اس عدالت میں بطور گواہ وہ پیش کرتا ہے، اور اس میں وہ عدالت کو اس موقع کی جو بھی لین دین کی سچویشن ہوتی ہے اس سے عدالت کو وہ بطور تحریر بھی یا زبانی بطور بیان بھی وہ عدالت کو آگاہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وصیت نامے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بزرگ ہے وہ اپنی اولاد کے نام کو وصیت کرتا ہے، تو اس کی چونکہ جو بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ اس لکھنے والے کی زندگی کے بعد وصیت کی یعنی تحریر جو ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کی زندگی میں وہ خود آتا ہے نوٹری پبلک کے پاس، جو کہ نوٹری پبلک اس کی تحریر کے مطابق اس سے اس کی رضامندی پوچھتا ہے کہ تم نے یہ جو وصیت نامہ لکھا ہے یہ فلاں اپنی اولاد میں اپنے بچے کے نام، بیٹی کے نام یا جس کے نام بھی وہ لکھ رہا ہے، اس میں تمہارے اوپر کوئی دباؤ پریشر نہیں ہے، تم اپنی خوشی سے رضامندی سے یہ لکھ کے دے رہے ہو، تو وہ اس کو یعنی تسلیم کرتا ہے، اور پھر نوٹری پبلک کے سامنے وہ اپنے سائن بھی کرتا ہے اور انگوٹھا بھی لگاتا ہے، جو کہ اس کی زندگی کے بعد بھی ریکارڈ کے طور پہ کسی بھی موقع پر کسی بھی فورم پہ نوٹری پبلک جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے جب بھی اس کی کوئی ضرورت پڑے۔ اسی طرح بہت سارے ڈاکومنٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہبہ نامہ ہے یا دوسرے کوئی بھی اس طرح میوچل جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا کسی کے حق میں لکھے گئے کوئی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو اسٹامپ پیپر پہ تحریر کیے جاتے ہیں، وہ نوٹری پبلک اپنے ریکارڈ میں رجسٹرڈ کرتا ہے، اور لکھ کر دینے والے اور لینے والے جس کے حق میں لکھا جا رہا ہے اس کے وہ سائن انگوٹھے اپنے ریکارڈ رجسٹر میں بھی کروا لیتا ہے، تاکہ کل کلا میں اگر ان میں کوئی تنازع ہو جائے یا وہ ان میں سے کوئی ایک مکر جائے تو پھر وہ ایک انڈیپینڈنٹ وٹنس کے طور پہ عدالت میں یا کسی بھی آفیشیل فورم پہ جہاں بھی اس کی ضرورت پڑے یا جہاں بھی اس کو یعنی بطور وٹنس طلب کیا جائے تو وہ بما ریکارڈ اس موقع کے مطابق وہ ریکارڈ بھی پیش کرتا ہے اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کراتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کورٹ میں باقاعدہ اس کی اوپر باقاعدہ جرا ہوتی ہے، دوسری طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ نوٹری پبلک کی پیش کردہ دستاویزات پہ یا اس کے ریکارڈ پہ وہ باقاعدہ کویشچن بھی کرتا ہے، جس کا جواب دینا نوٹری پبلک کا عدالت کے سامنے اس کا یعنی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ پروسیجر میں نے آپ کو بتایا کہ نوٹری پبلک جو ہے وہ ایک سرکار کی طرف سے متعین کردہ شخص ہوتا ہے جو کہ روٹین میں جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں یا کل کلا کو عدالت میں پیش کیے جانے کی ضرورت جس کے پیش آئے ان کاغذات کو وہ وٹنس کرتا ہے، وہ ان کو بطور گواہ تصدیق کرتا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ کسی بھی موقع پہ بطور انڈیپینڈنٹ وٹنس کے طور پہ اس موقع کی مناسبت سے جو بھی وہ سمجھے یا جو بھی اس نے دیکھا ہو یا جو بھی اس کے پاس ریکارڈ محفوظ ہو وہ اس کے متعلق وہ گواہی دے سکے۔ اب اس کے علاوہ جو نوٹری پبلک ہے یہ دیگر ممالک میں اسٹڈی کے لیے جانے والے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی جو تعلیمی اسناد ہیں ان کو بھی بطور سرٹیفائیڈ ایز اے ٹرو کاپی آف اوریجنل کے طور پہ وہ تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جس میں فائنینشیل سپورٹ ڈاکومنٹ ہے یا کچھ جو بھی اس کے نادرہ کے ڈاکومنٹ ہیں، جو برتھ سرٹیفکیٹ ہیں، جو FRC فیملی سرٹیفکیٹ ہیں یا کوئی بے فارم ہے، اس طرح کے جو ڈاکومنٹ کی کاپیز ہوتی ہیں وہ بھی بطور ٹرو کاپی کے وہ ٹیسٹ کرتا ہے، جو کہ امیدوار یا جو دیگر ممالک میں ہائر اسٹڈی کے لیے جانے کا جو خواہش مند ہوتا ہے وہ اپنی یونیورسٹی کو نوٹری پبلک کی اٹیسٹڈ جو ڈاکومنٹ ہیں
وہی بھجواتا ہے، وہی وہ تسلیم ہوتے ہیں، وہی وہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ اگر وہ بغیر تصدیق کے یا کسی دیگر اتھارٹی کی تصدیق کے ڈاکومنٹ آپ بھجوا دیں، سم ٹائم لوگ اس میں گزٹڈ آفیسر کی تصدیق کروا لیتے ہیں یا دیگر مجسٹریٹ کی یا دیگر لوگوں کی یا بھی کسی بھی کوالیفائڈ پرسن کی، لیکن وہ یونیورسٹیز یا وہ فارن جو ادارے ہیں وہ صرف نوٹری پبلک کی تصدیق کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک میں اسٹڈی کے لیے جانا ہے اور وہاں کی یونیورسٹی کوئی بھی آپ نے جو سلیکٹ کی ہے، اس یونیورسٹی میں آپ نے اپنے تعلیمی اسناد یا اپنے ذاتی ڈاکومنٹ ہیں جو نادرا کے ڈاکومنٹ ہیں یا فائنینشیل سپورٹ ڈاکومنٹ ہیں یا کوئی بھی جو ایگریمنٹس ہیں یا کوئی کرائے نامے ہیں، کوئی لیز نامے ہیں یا کوئی اس طرح کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں، تو اس طرح کے کوئی بھی آپ نے ڈاکومنٹ ان کو سبمٹ کروانے ہیں تو اس کی کاپیز جو ہوتی ہیں وہ لازم نوٹری پبلک کی تصدیق ہونی چاہیے۔ یاد رہے، میں آپ کو بار بار یہ بھی بتاتا ہوں کہ نوٹری پبلک کی تصدیق ایسی سچویشن میں ایک اہم آپ کے لیے موقع ہوتا ہے، ایک اہم قدم ہوتا ہے۔ یہ صرف عام سٹیمپ لگانا ہی یہ ایشو نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک کوالیفائڈ نوٹری پبلک کو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ آفیشلی باقاعدہ اپوائنٹڈ ہو اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیز کو یا ایمبیسیز کو قابل تسلیم ہو، کیونکہ یہ ایسا عہدہ ہے جو بہت ساری ایمبیسیز اس کو ویریفائی کر لیتی ہیں اور اس میں میرے پاس بہت سارے ایسے ڈاکومنٹ ریجیکٹ ہو کے واپس آتے ہیں جو کہ فیک اور ان رجسٹرڈ نوٹری کی تصدیق کروا کے لوگ بھجوا دیتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، اس طرح آپ کا ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کا پیسہ بھی جو کہ آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں اس میں آپ کا پیسہ بھی جو ڈالرز یا پاؤنڈ کی شکل میں آپ نے اپنی اٹیمپٹ کے ساتھ سبمٹ کروانا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں قطعی لاپرواہی نہ کیجیے، نوٹری پبلک کی تصدیق تسلی بخش شخص سے ہی کروائیے، کسی پھٹے والے سے، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے یا ان رجسٹرڈ شخص سے کروانے سے آپ کا جو اٹیمپٹ ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، جو کہ اب بہت زیادہ اس سلسلے میں مجھے ریجیکشن بھی آ رہی ہیں۔ تو ان فیک لوگوں سے بچیے۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ اس لیے بھی ان سے کروا لیتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑے چارجز لیتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی کویشچن بھی نہیں کرتے کہ ان کے دستاویزات اصلی ہیں، نقلی ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے جو بھی ان کے سامنے آپ نے رکھ دیا انہوں نے تصدیق کر دینا ہے اور وہ فیک سٹیمپس لگا دینی ہے جو کہ بعد میں جب ویریفائی ہوتی ہیں تو آپ کی وہ کیا کرایہ سارا وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو کائنڈلی اس چیز کا بھی دھیان رکھیے۔ یہ میں بطور نوٹری پبلک جو بھی میرے ایکسپیرینس میں گزرا ہے یہ میں اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ اس میں جو کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس میں آپ کچھ ایسے ڈاکومنٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ ٹرانسلیشن کرواتے ہیں جو کہ پاکستان میں اردو کی شکل میں ہوتے ہیں، سرکاری ڈاکومنٹ جیسے نکاح نامہ ہے، کچھ ہمارے نادرا کے ڈاکومنٹ بھی اردو شکل میں ہیں، اسی طرح سم ٹائم جو کہ شناختی کارڈ ہے وہ بھی اردو اور انگلش میں ہے، کچھ ہمارے پرانے شناختی کارڈ ہیں وہ صرف اردو میں بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ فارن یونیورسٹی یا جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ایمبیسیز بھی ان کی آپ سے ٹرانسلیشن مانگتی ہیں، تو وہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ سرٹیفائڈ ایز اے ٹرو ٹرانسلیشن بھی نوٹری پبلک سے ہی اٹیسٹ کروانی ہوتی ہے۔ کچھ جو بھی آپ پراپرٹیز کے ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں ان کی رجسٹریاں جو پرانی آپ کے پاس، آپ کے بڑوں کے پاس یا بڑوں کی لکھی ہوئی جو ہوتی ہیں وہ بھی اردو کی ہوتی ہیں، اس کی بھی ٹرانسلیشنز آپ نے کروانی ہوتی ہے، وہ ٹرانسلیشن بھی نوٹری پبلک سے ہی اٹیسٹ ہوتی ہے۔
تو ویلیویشن ہوتی ہے کچھ ڈاکومنٹس کے حوالے سے، جو آپ کی پراپرٹیز آپ پیش کرتے ہیں ان کی باقاعدہ ویلیویشن ہوتی ہے، اس کی بھی نوٹری پبلک تصدیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، اس کا بھی نوٹری پبلک تصدیق کرتا ہے۔ تو فوٹو کاپی آپ نے اپنی کسی اٹیمپٹ کے سلسلے میں جب بھی آپ نے کرنی ہے، سبمٹ کروانی ہے، وہ کوئی بھی وہ نوٹری پبلک سے ہی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ یہ کائنڈلی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بغیر ٹیسٹڈ کی جو بھی ڈاکومنٹ آپ سبمٹ کروائیں گے، وہ چاہے فارن یونیورسٹیز ہوں یا ویزے کے لیے اپلائی کرنے والی ایمبیسی ہو، جس کنٹری میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں گے اور اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک دو چیزیں میرے اور ایکسپیرینس میں گزری ہیں، وہ ریموٹ نوٹری پبلک کی یعنی تصدیق ہے۔ اس میں بہت سارے دیگر ممالک میں موجود لوگوں کو جو کہ موقع پہ نہیں پہنچ سکتے، یا پاکستانی لوگ ہیں اور وہ پاکستان آ نہیں سکتے، تو وہ آن لائن بھی ان کے لیے میں اٹیسٹیشن کی فیسلٹیز دیتا ہوں۔ یعنی اس میں ویڈیو کال کے ذریعے سے بھی اس کی جو تفصیل ہے، جو بھی یعنی ایگزیکیوٹنٹ ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کا یا کوئی بھی امیدوار ہے، اس کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کو ہم نے کنفرم کرنا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کال میں ہم اس کے ذریعے سے مختلف چیزیں ان کے کویشچن آنسر کے ذریعے سے تصدیق کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس کے ادھر موجود لائے گئے ڈاکومنٹ کو ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف ممالک میں جو عدالتیں ہیں، جیسے انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے ایکسپیرینس سے گزری ہیں۔ سنگاپور ہے، تائیوان ہے، کوریا ہے، یہاں کے جو مختلف ہائی کورٹس ہیں، ان کے ڈاکومنٹس جو ہوتی ہیں، دستاویزات جو ہوتی ہیں، یہ بطور ریموٹ نوٹری بھی جو وہ طلب کرتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس وہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں وہ ان سے بھی تصدیق کو تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں جو کہ برٹش سے جو آزاد ہوئے ہیں، جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، تو یہ ڈیفرنٹ کنٹریز جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، یہ ان کنٹریز کے لیے جو عدالتی ڈاکومنٹ ہیں وہ ریموٹ طریقے سے بھی یا آن لائن طریقے سے بھی، یا ان کو ویڈیو کال پہ جو بھی فارن کنٹریز کے وہ جو نیشنل ہیں ان سے بھی عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی بھی کامن ویلتھ کنٹری سے نوٹری پبلک کی تصدیق کروا سکتے ہیں، اور وہ اس یعنی کنٹری کی جو عدالت ہوتی ہے اس میں بھی وہ قابل تسلیم ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے میں نے یعنی کئی ڈاکومنٹ تصدیق کیے ہیں جو کہ انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور کے ہیں، جو کہ وہاں کی ہی ہائی کورٹ سے متعلق ہیں اور ان کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور انہی کے کنٹری کے یعنی نیشنل لوگوں کی جو دستاویزی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جو انٹرنیشنلی کچھ معاملات ہوتے ہیں، اس میں وہ کورٹس ان کو کہتی ہے کہ آپ کامن ویلتھ کسی بھی کامن ویلتھ کنٹری کے نوٹری پبلک سے اس کو تصدیق کروا سکتے ہیں۔ تو میں بطور پاکستانی نوٹری پبلک، یعنی کامن ویلتھ کنٹری بھی ہے ہمارا چونکہ، تو اس میں یعنی پاکستانی نیشنل ہوتے ہوئے، پاکستانی نوٹری پبلک ہوتے ہوئے، میں نے ان کنٹریز کے جو کورٹس کے ڈاکومنٹ ہیں وہ بھی تصدیق کیے ہیں، اور ان کنٹریز کی کورٹس میں وہ تسلیم بھی ہوئے ہیں، جس کا اس جو بھی ڈاکومنٹ کا ایگزیکیوٹنٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے مجھے اس کی یعنی تفصیل بھی بعد میں بتا دی جاتی ہے کہ ہمارے جو ایفیڈیوٹ تصدیق کیے ہوتے ہیں یا دیگر ڈاکومنٹ جو بھی کورٹ طلب کرے جو کامن ویلتھ سے ریکوائرڈ ہو، کامن ویلتھ ملک سے ریکوائرڈ ہوں، وہ جب میں کرتا ہوں تو وہ بھی ان کنٹریز میں یا ان کنٹریز کے اداروں میں یا ان کنٹریز کی عدالتوں میں تسلیم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم یعنی ایک عہدہ ہوتا ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ آپ باقاعدہ بہت سارے کنٹریز کی یونیورسٹیز سے، اداروں سے، ان کی ایمبیسی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔
اب بہت سارے کنٹریز کی جو ڈاکومنٹس میں ٹیسٹ کرتا ہوں، کچھ آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس ہوتے ہیں دیگر ممالک میں بیٹھے لوگوں میں یا پاکستان میں موجود لوگوں نے جو باہر کے کنٹریز میں پراپرٹیز کو سیل پرچیز کرنا ہوتا ہے، تو ان کی آئیڈینٹی کے ریلیٹڈ یا وہ کوئی کسی کو باہر بیٹھے ہوئے کو یعنی بطور مختار مقرر کرتے ہیں، تو وہ بھی میرے پاس بطور نوٹری پبلک آتے ہیں۔ ان کے مختار نامے کو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے میں تصدیق کرتا ہوں۔ وہ دیگر ممالک میں جو ادارے ہیں وہ ان کی یعنی ادر دین ان سے ہٹ کے وہ مجھ سے ای میل کے ذریعے ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں، تاکہ میں ان کو ان سے ہٹ کے ای میل کے ذریعے یا سم ٹائم کال کے ذریعے وہ ایک کویسچنر بھیجتے ہیں کہ میں نے ان کا یہ ڈاکومنٹ جو تصدیق کیا ہے، جو انہوں نے اس کنٹری میں اس پرپز کے لیے بھیجا ہے، کوئی پراپرٹی کی سیل پرچیز کے لیے بھیجا ہے یا کسی بینک میں کچھ اماؤنٹ کو ٹرانسفر کروانے کے لیے بھیجا ہے جو کہ اس شخص سے ریلیٹڈ تھا، تو وہ میں نے کس طریقے سے اس کو تصدیق کیا ہے، کیا میں نے ان کی جو ریکوائرڈ جو ایس او پیز ہیں ان کو مد نظر رکھا ہے، یا ان کے مطابق یہ میں نے سارا یعنی پروسیس کر کے تو تصدیق کیا ہے۔ تو اس جو بھی مجھے ای میل کرتے ہیں اس کو اس میں 3-4 ان کے کویسچن ہوتے ہیں، تو ان کا میں نے جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر ان کی جو بھیجے گئے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ کنفرم کرتے ہیں یا ان کو پروسیس کے ذریعے سے وہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ میں جو بھی اس حوالے سے کام کر رہا ہوں بطور نوٹری پبلک، الحمدللہ یہ میں بطور ایک فیصل آباد میں موجود ہوں، اور بطور نوٹری پبلک میرے پاس جو یہ پورا ریجن ہے، اس میں جھنگ ہے، ٹوبہ ہے، چنیوٹ ہے، جڑاں ہے، سمندری ہے، یہ سارے جو ریجن ہیں اس کے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے ڈاکومنٹس بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اس میں چناب نگر بھی آ جاتا ہے، لالیاں بھی آ جاتا ہے، جو کہ باہر کے لوگ جانے والے لوگ ہیں، ان کے میں دستاویزات تصدیق کرتا ہوں، اور جو الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے بہت سارے ممالک میں قابل تسلیم ہیں، اور ان لوگوں کی بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا آنا جانا ہے، ان کے ادروائز دیگر لوگ جو ان کی ادر فیملیز کے لوگ بھی ہیں وہ بھی الحمدللہ باہر کئی بار میرے پاس آ چکے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت سینسٹیو میٹر ہے، اس کو کیئرفلی ہینڈل کیجئے، کسی فیک تصدیق کنندہ سے بچیے، جو کہ بعد میں اگر ویریفائی ہو گیا اور کسی نے اس کا یعنی کسی ایمبیسیز کی طرف سے یا یونیورسٹیز کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آگے سے کوئی شخص ان کو دستیاب نہ ہوا یا ان سے رابطہ کسی سے نہ ہو سکا، تو آپ کی وہ اٹیمپٹ ضائع ہو جائے گی، آپ کی جو محنت ہے، آپ کی کوشش جو ہے، یا یہ سارے دستاویزات جو ہیں، حالانکہ آپ درست ہوں گے، آپ اپنی جگہ پہ 100% صحیح بھی ہوں گے، لیکن چونکہ آپ ان کی تصدیق میں کوتاہی کر گئے، غلطی کر گئے، تو اس میں وہ آپ سے یعنی آپ کی دستاویزات، صحیح دستاویزات کو بھی وہ غلط قرار دے دیتے ہیں، جس سے آپ کا فیوچر ڈسٹرب ہو سکتا ہے، جس میں آپ کی وہ اٹیمپٹ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں بطور نوٹری پبلک آپ کو اس چیز میں جو بھی اپنا ایکسپیرینس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو مل جائے گا، اس کے علاوہ میرا ای میل ایڈریس بھی آپ کو مل جائے گا۔ میں نے بہت آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں آپ کو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پوچھنے والی بات ہے تو آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، مجھے کال کر سکتے ہیں یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ مزید اسی سلسلے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ جو کسی کا پرسنل میٹر ہے
یا کسی ڈاکومنٹس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ چاہے ایگریمنٹ ہے، کوئی بھی کسی قسم کا وصیت نامہ ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی دستاویزات ہیں، یا فارن ایمبیسیز کو بھیجنے والے کوئی ڈاکومنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اپوسٹل لیٹر بھی ہوتا ہے جو میں تصدیق کرتا ہوں بطور نوٹری پبلک، اس کو ایک کور لیٹر بھی میں کہتا ہوں، جو کہ 10 پیپر ہیں یا 20 پیپر ہیں، یا آپ کی ڈگریز ہیں، یا کوئی سرٹیفکیٹ ہیں جو میں نے تصدیق کیے ہیں۔ تو کچھ کنٹریز اس کے اوپر ایک بطور نوٹری پبلک کا ایک کور لیٹر بھی مانگتی ہے کہ میں بطور نوٹری پبلک ایک اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر بطور نوٹری پبلک ان ڈاکومنٹ کی تفصیل الگ سے لکھتا ہوں کہ میں نے یہ بطور نوٹری پبلک اس ڈیٹ کو اس شہر میں بیٹھ کے، اس جگہ میں بیٹھ کے، اس ڈیزگنیشن کے تحت یہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ میں نے تصدیق کیے ہیں، جو کہ اس کور لیٹر کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو وہ بھی کچھ کنٹریز ریکوائرڈ کرتے ہیں، تو بطور نوٹری پبلک ایک سیپریٹلی اس کو ہم اپوسٹل لیٹر بھی کہتے ہیں، یا ایک کور لیٹر بھی کہتے ہیں، جو کہ کچھ کنٹریز یا کچھ یونیورسٹیز وہ بھی ریکوائرڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ گولڈن سٹیمپ بھی ہوتی ہے جو امبوز ہمارے پاس سیل سٹیمپ ہوتی ہے، کچھ کنٹریز میں وہ اسپیسیفکلی ریکوائرڈ کرتے ہیں، خصوصی طور پہ جو کہ جرمنی ہے یا نیدرلینڈ ہے، یا یہ یورپ کے اس خطے کے یہ 2-3 کنٹریز ایسے ہیں جو کہ سیل سٹیمپ کو اسپیسیفکلی وہ ریکوائرڈ کرتے ہیں، بلکہ ای میل میں وہ باقاعدہ اس چیز پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ کروانے ہیں وہ بطور امبوز سیل سٹیمپ کے کروا کے بھیجنے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیے، وہ جب کوئی ای میل سے ریکوائرڈ کریں تو پھر ہم نے ان کی تصدیق کو اسپیسیفکلی سیل کے ساتھ، امبوز کے ساتھ بھی تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ سم ٹائم کچھ ایفیڈیوٹ ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، یا کوئی ڈیکلریشن ہوتی ہے، کچھ انڈرٹیکنگ ہوتی ہے، یا کوئی فائنینشیل سپورٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو اسٹامپ پیپر پہ ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے امبوز گولڈن سیل سٹیمپ کے ساتھ تصدیق کرنا ہوتا ہے، جو کہ اوریجنل اسٹامپ پیپر پہ تحریر ہوتے ہیں، اور اوریجنل ہی آپ یونیورسٹیز کو بھی بھیجتے ہیں، اوریجنل ہی آپ ایمبیسیز کو بھی بھیجتے ہیں، اوریجنل شکل میں ہی وہ قابل تسلیم ہوتے ہیں، جس کے نیچے ایگزیکیوٹنٹ کے نیچے سائن ہوتے ہیں، اور وہ نوٹری پبلک اس کو بطور امبوز تصدیق کرتا ہے سیل سٹیمپ کے ساتھ۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بطور نوٹری پبلک آگاہ کر رہا ہوں۔ اس چیز میں اگر کوئی آپ کے پاس آپ کسی دوست کے ساتھ، کسی ساتھی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ تحریر کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو آپ نوٹری پبلک کے پاس رجسٹر ضرور کرا لیجئے، تاکہ کل کو اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو یہ بطور آفیشیلی وٹنس یا بطور انڈیپینڈنٹ وٹنس آپ کی اس کی گئی اس ڈیل میں بطور گواہ پیش ہو، اور جو سچا ہوگا اس کو نوٹری پبلک کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے، اس کے پاس وہ بطور ریکارڈ پیش کر دیتا ہے۔ تو جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کو نوٹری پبلک کے سٹیٹمنٹ سے اس کا سچ جو ہوتا ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے، اور اس کو اس کا سچ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ کائنڈلی اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیے۔ ایسے جو فیوچر ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو اسٹامپ پیپر پہ لکھے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو ایگریمنٹ ہے، وصیت نامے ہیں، اقرار نامے ہیں، یا کوئی پارٹنرشپ ڈیڈ ہے، یا کچھ اس طرح کے ڈاکومنٹ ہیں، ہبہ نامے ہیں، ان کو نوٹری پبلک سے تصدیق کروا لینا چاہیے۔ اس کے پاس وہ نمبر لگتا ہے، اس کے پاس وہ رجسٹر میں درج ہوتا ہے، اس کے پاس بھی ایک کاپی ریکارڈ میں لگ جاتی ہے، جبکہ اپنے رجسٹر پہ بھی وہ سائن لے لیتا ہے۔ اس سائن کے ساتھ وہ پھر آپ کا ایک مضبوط ریکارڈ اپنے پاس بھی محفوظ رکھ لیتا ہے، جو کہ فیوچر میں آپ ہی کے کسی تنازع کی صورت میں کام آتا ہے۔ آپ کے پاس جو دستاویز لکھی پڑی ہوتی ہے وہ کسی وقت گم بھی ہو جائے تو آپ نوٹری پبلک کو اس کے متعلق کچھ معلومات دیں گے تو وہ اپنے پاس جو محفوظ ریکارڈ ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے، اور اس کی آپ کو ایک مصدقہ نقل بھی مہیا کر سکتا ہے۔
جو کہ آپ کے کسی بھی موقع پر بطور اصل بھی کام آ سکتی ہے۔ تو میری یہ تفصیلی جو میں نے آپ کے لیے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ ضرور پورا سنیے اور اس میں سے اپنی معلومات کو ذہن میں رکھیے، تاکہ زندگی کی کسی موقع پر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ یا معاملہ آپ کو درپیش ہو تو اس میں سے آپ کو مدد مل سکے۔ میرا یوٹیوب چینل ساگر لا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، اور میری ویڈیوز جو ہیں باقی بھی وہ دیکھتے رہیے جو پچھلی ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو بھیجتا رہوں گا، آپ اس کو دیکھتے رہیے۔ یہ آپ کو روٹین میں، آپ کی جنرلی لائف میں آپ کو جو کہ مددگار ہیں بس، اور اس میں پیچیدہ نہیں، قانونی پیچیدگیوں سے ہٹ کے آسان الفاظ میں اسی اپنی ویڈیو میں، باقی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، اور جو کہ ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے لیے بھی سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو بھی انشاءاللہ ملتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔